وأصحابه المكرمين المعظمين وعلى الآل صلاة ننجو بها من جميع الآفات والأهوال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فی شان حبیبہ و محبوبہ و نبیہ و رسولہ مخبرا و حاکما و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. میرے مصطفیٰ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ طوری قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم ساقی کوثر کائنات کے تاجدار جناب احمد مختار آمینہ کے لال عبداللہ کی در یتیم بے کسوں کے کس اور بے سہاروں کے سہارا امام الانبیاء امام المرسلین سید الانبیاء سید المرسلین نبی الانبیاء نبی المرسلین رسول الانبیاء رسول المرسلین تاجدار عرب و عجم جانے عرب و عجم جانے کائنات جانے جہان کائنات زینت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات مقصود کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجانے والے اور اس محفل کے روح رواں اور اس مسجد کی زینت اور رونق میری مراد عالم نبی فاضل جلیل
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم مدنی عطاری زید مجدہ زید علمہ زید برکاتہ میرے محسن بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، برادر اکبر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت جمیع مسجد کی انتظامیہ، سارے اہل محلہ اور قبلہ استاد صاحب کے معاون اور مددگار جنہوں نے آج کی یہ بزم سجانے میں اپنا کردار ادا کیا، اللہ رب العزت سب کے رزق میں، عزت میں، علم و عمل میں صدقہ مصطفیٰ کے میلاد کا برکتیں عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، قرآن کی سورت کی مثل کوئی سورت لا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت آگے ایک دوسرے مقام میں خود ہی ساری کائنات کا لاجواب ہونا ارشاد فرما رہا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ ساری کائنات کو چیلنج دینے کے بعد خود فرماتا ہے، اے محبوب اعلان کر دیجئے، قل اے محبوب فرما دیجئے، اگر ساری کائنات کے جنات جمع ہو جائیں، اگر ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، کرنا کیا ہے؟ قرآن کی مثل کوئی کتاب لے کے آنی ہے۔ رب فرماتا ہے میں کل جہانوں کا مالک ہو کے ارشاد فرما رہا ہوں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں، قرآن کی مثل ایک سورت نہیں لا سکتے۔ علماء فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے اندر اللہ نے جو چیلنج دیا ہے، مثلہ کی ہی زمین کا درجے نزل نہ بھی ہو سکتا ہے، مثلہ کی ہی زمین کا درجے اب بھی نہ بھی ہو سکتا ہے۔ سارا جہان ڈھونڈ کے دیکھ لے، قرآن جیسی کتاب نہیں ملے گی، مصطفیٰ جیسا اللہ کا محبوب نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پورے جہان کے اندر نہ قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے، نہ امام الانبیاء جیسا کوئی دوسرا نبی اور رسول ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہان کو چیلنج دے رہا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، میرے محبوب جیسا کوئی نبی لا کر دکھاؤ۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نہ قرآن جیسی کوئی دوسری سورت اور کتاب آ سکتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نبی اور رسول آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن آخری کتاب بن کے آئی ہے۔ میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے ہیں۔ پتہ چلا قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، صاحب قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ پتہ چلا قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اچھا یہ خالی قرآن تک محدود نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا بے مثل و بے مثال ہونا۔ اگر ہم بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی میرے مصطفیٰ کا بے مثل و بے مثال ہونا نظر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع فرما دیا۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پے در پے روزے رکھنا، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے روزے رکھنا۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے جب صوم وصال رکھے، قربان جاؤں مصطفیٰ کے صحابہ پر، وہ صحابہ جو تن من دھن سب کچھ میرے آقا کے نام پہ فدا کرنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ جیسے نہ کسی کے صحابہ ہیں، نہ کسی کی اہل بیت ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے قرآن جیسا کسی کا قرآن ہے۔ اللہ نے ہر جہت سے میرے مصطفیٰ کو بے مثل بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے نا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جب ان کی امت پر ان کے صحابہ پہ اللہ جہاد کو فرض کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوم نے کہا موسیٰ ہم تو کھانے پینے والے ہیں، ہم تو عیاشیت
تلوار چلانے والے نہیں ہیں، ہم نیزہ چلانے والے نہیں ہیں، ہم تیر چلانے والے نہیں ہیں، ہم گھوڑے گھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سر کٹانے والے نہیں ہیں، ہم بازو کٹانے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے اے میری قوم تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے موسیٰ کی قوم نے یہ کہا اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم لڑنے کی جو ہے وہ جرأت نہیں کر سکتے۔ یہ موسیٰ کی قوم کا جواب ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء کے صحابہ میں مثال ہے، میرے آقا غزوہ بدر کے موقع پر جو اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو انصار بھی یہ کہتے ہیں، مہاجرین بھی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین پہ لڑنا تو زمین پہ لڑنا ہے، مصطفیٰ کا حکم ہو جائے ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے اور میرے مصطفیٰ کے وہ عظیم الشان غلام کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ بائیں سے تیر آئے گا ابوبکر کو لگے گا، بائیں سے تیر آئے گا ابوبکر کو لگے گا، سامنے سے تیر آئے گا ابوبکر کو لگے گا۔ بھائی جس طرح سے حملہ ہوگا مصطفیٰ تک نہ کوئی تیر پہنچے گا نہ کوئی نیزہ پہنچے گا، کیونکہ مصطفیٰ کے صحابہ کہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ میرے کلمہ علیہ السلام ہر جہت سے بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ میرے کلمہ علیہ السلام کے والدین جیسے کسی کے والدین ہیں، نہ میرے کلمہ علیہ السلام کے آبا و اجداد جیسے کسی کے آبا و اجداد ہیں، نہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ ہیں، نہ میرے مصطفیٰ کے اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت ہیں۔ اب میں آسان کر کر چلوں، میرے مصطفیٰ کے ابوبکر جیسا کوئی ابوبکر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے عمر جیسا کوئی عمر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے عثمان جیسا کوئی عثمان نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے علی جیسا کوئی علی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سیدہ فاطمہ جیسی کوئی فاطمہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے حسن جیسا کوئی حسن نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے حسین جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ ہر جہت سے بے مثل و بے مثال بن کر آئے ہیں۔ بات چل رہی ہے میرے آقا کی بے مثل و بے مثال ہونے کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے سو میں مثال رکھنا شروع فرما دیا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ایک ایک ادائے مصطفیٰ کو اپنانے والے ہیں۔ میرے آقا نے جب مسلسل روزے رکھے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے، مصطفیٰ کے صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سو میں مثال رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، نقاہت آ گئی، ڈوف آ گیا، کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگ پڑے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے؟ بڑے کمزور نظر آتے ہو، بڑے ڈھیلے ڈالے لگ رہے ہو، چہروں کی رونق ماند پڑ رہی ہے۔ آگے کی یا رسول اللہ آپ کو کھاتے پیتے دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے مہر لگائی ہے جو قل انما انا بشر مثلکم جیسی آیات پڑھ کے دنیا کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے مہر لگائی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم بڑی آیات پڑھ کے میری اپنی مثل کہنے والے میں خود تمہارا رد کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ صحابہ تم میں سے کون مجھ مصطفیٰ کی مثل ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، تم میں سے کون میری مثل ہے؟
کہتا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنا، ہر داڑھی والے کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنا، ہر امام والے کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنا۔ کچھ داڑیاں رب کے مصطفیٰ کو اپنی مثل بشر کہنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، اسی میں میرے مصطفیٰ کا بے مثل و بے مثال ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ایوکم مثلی تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسی آیت کو پورا کرو گے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ بھی پڑھ کے دنیا کو بتاؤ کہ میں تمہاری مثل بشر ضرور ہوں لیکن عام بشر نہیں ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، میں بے مثل و بے مثال بشر بن گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بے مثل و بے مثال بن کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نظیر کسی زمانے میں نہیں، نہ زمانہ ماضی میں، نہ زمانہ حال میں، نہ استقبال میں، قیامت تک کریم آقا علیہ السلام کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ اگر امام الانبیاء کا بے مثل ہونا میں صحیح بخاری شریف سے پڑھنا چاہوں تو سننا چاہیں گے آپ؟ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ بھائی نبی کا بے مثل ہونا کی بات شروع ہو گئی ہے تو اسی کو انشاءاللہ سے بدل آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور کوئی عام صحابی نہیں، ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ، کریم آقا علیہ السلام کے خدمتگار صحابی، نبی پاک کو وضو کروانے والے، کریم آقا علیہ السلام کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وقت گزارنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء اپنے منبر پر جلوہ فرما ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک سائل آتا ہے، سوالی آتا ہے، آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنا عرصہ بیت گیا، بارش بند ہے، قحط پڑ گیا، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ سواریاں جانور پیاسے ہیں، سبزے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرمائیں، دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرما دے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ ہر مشکل حل فرما دے، کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کشا نبی کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل فرما دے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس سائل نے کھڑے ہو کر بارش کا سوال کیا، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے بعد سجدے کر کے سارے مل کے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول فرمائے گا، اللہ بارش عطا فرما دے گا، چلیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے گا۔ نانا یہ کہنا اس کا کام ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہ ہو، اللہ نے مصطفیٰ کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے امام الانبیاء کو با اختیار نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ بارش چاہیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے قرآن خطبہ وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں دور دور تک بادلوں کے کوئی اثرات نہیں تھے، چھم برسات برسنے لگی ہے، بارش برسنے لگی ہے، ابر رحمت آ گئی ہے، اللہ کا کرم برس گیا ہے۔ اب جمعے کو بارش برسی ہے، ہفتے کو بھی بارش برسی ہے، اتوار کو بھی برسی ہے، پیر کو بھی برسی ہے، بھئی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بھئی کیوں رکتی؟ جس مصطفیٰ نے شروع کروائی تھی، مصطفیٰ روکیں گے تو رکیں گے،
رکیں گے تو رکے گی. بھائی پیر کو برسی ہے, بھائی منگل کو برسی ہے, بھائی بدھ کو برسی ہے, بھائی جمعرات کو بارش برس رہی ہے, جمعے کا دن آتا ہے بارش لگاتار جاری ہے. بھائی میری بات ہو رد کر دینا. جناب انس بن مالک روایت کر رہے ہیں, سیاسی کا اٹھا کے دیکھ لو, جمعے کا دن آ گیا, پورا ہفتہ بارش برسی ہے, پھر جمعے کا خطبہ شروع ہوا, امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ موجود ہیں. وہ پچھلے جمعے جو سائل آیا تھا, پچھلے جمعے جو سوالی آیا تھا, وہی سوالی دوبارہ آتا ہے, آ کر سامنے کھڑا ہوتا ہے, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے پینے کے لیے پانی نہیں تھا, سواری ابھی پیاسی تھی, یا رسول اللہ اب تو ڈوبنا شروع ہو گئے ہیں, اب تو غرق ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا رسول اللہ کرم فرمائیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, یا اللہ بارش کو بند فرما دے. میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا جب شروع ہو گئی ہے, جب اللہ چاہے گا بند ہو جائے گی, جب اللہ کی مرضی ہوگی بند ہو جائے گی. نالا با اختیار نبی نے, مختار کل نبی نے وہی منبر میں کھڑے کھڑے دعا مانگی ہے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا. یا اللہ مدینے کے ارد گرد برسا, مدینے پہ نہ برسا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کی آنکھوں کا اٹھنا تھا, بادل چیر کھاتا ہے, زمیناً و شمالاً دائیں بائیں چلے جاتا ہے, بادل ادھر چلے جاتا ہے ادھر چلے جاتا ہے, دائیں بائیں بارش برس رہی ہے. ادھر مدینے میں بارش ہفتے کے بعد بند ہو گئی ہے. جناب انس بن مالک کا جملہ سنیے گا, بھئی وجہ کیا ہے؟ اللہ جمعے کو مصطفیٰ کی دعا سے بارش کو شروع کرتا ہے, اگلے جمعے مصطفیٰ کی دعا سے اللہ بارش بند کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یریہم اللہ کلام نبی ہی, اللہ جہان والے کو مصطفیٰ کی عزت دکھایا جاتا ہے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, بٹھار کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, یاسین کی آمد, طہا کی آمد, سرکار کی آمد. ماشاءاللہ ہمارے مسلک کے علماء حق تشریف لائے, دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کی زیارت بھی کیجئے اور ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں. سبحان اللہ. بات چل رہی تھی ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں. جناب انس بن مالک نے یہ فتویٰ دیا قیامت تک. وجہ کیا ہے؟ بارش شروع بھی مصطفیٰ کریم کی دعا سے ہوئی ہے, پورا ہفتہ برستی رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کائنات والوں کو بتانا کیا چاہتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یریہم اللہ کرامۃ نبیہ, اللہ جہان والوں کو مصطفیٰ کی عزت و عظمت بتانا چاہتا ہے کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, کہ اللہ نے ساری عزتوں کے تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجائے ہیں. تو ہم بریلی والے بابا جی کے قدموں میں چلتے ہیں. زہے عزتوں اعتناء محمد, زہے عزتوں اعتناء محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم, خدا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم, خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے. بات چل رہی ہے کریم اکرم علیہ السلام کے بے مثل بے مثال ہونے کی. بھائی کوئی لاؤ, کوئی اس طرح کا لاؤ, اپنا عالم لاؤ, اپنے کوئی مولوی صاحب لاؤ جو جمعے کے خطبے میں دعا کرے. بھائی نبی کو اپنی مثل بشر کہنے والا لاؤ, اپنا کوئی شیخ الحدیث, کوئی بابا, کوئی پیر فقیر, کوئی مولوی اٹھا کے لاؤ جو منبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرے. اس کی دعا سے اگلے جمعے تک بارش برسے, اور پھر وہ اگلے جمعے دعا کرے بارش برسنا بند ہو جائے. میں کہتا ہوں نہ ایسا کوئی تمہیں شیخ الحدیث ملے گا, نہ کوئی ایسا ملا ملے گا. ہمارے پاس ایسے ہیں, سبحان اللہ. میں ان
ان کی بات کر رہا ہوں جو نبی کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں تم اپنا کوئی شیخ الحدیث لاؤ، تم اپنا کوئی مفسر قرآن لاؤ، تم اپنا کوئی محقق دور لاؤ، تم اپنا کوئی امام لاؤ، تم اپنا کوئی جناب مولوی لاؤ جو جمعے کے خطبے میں دعا کرے اللہ بارش شروع کر دے اور پھر اگلے جمعے دعا کرے اللہ بند کر دے۔ میں کہتا ہوں نہ تمہیں کوئی ایسا شیخ الحدیث ملے گا، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے داتا صاحب بھی ہے، خواجہ صاحب بھی ہے، ہمارے پاس ہے اللہ کی رحمت سے، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ بات چل رہی ہے کریمہ علیہ السلام کے بے مثل و بے مثال ہونے کی غزوہ حدیبیہ کا موقع۔ بولے بھائی کون سا موقع ہے؟ غزوہ حدیبیہ۔ سارے بولے بھائی کون سا موقع ہے؟ غزوہ حدیبیہ۔ غزوہ حدیبیہ کا موقع ہے۔ کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، سواریاں پیاسی ہیں، غزوہ حدیبیہ کا موقع ہے۔ روایت کرنے والے جناب جابر بن عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں صحابہ پریشان ہیں، پانی ختم ہو گیا، دور دور تک پانی کے کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی نشانات نہیں ہیں، ڈھونڈنے سے بھی پانی نہیں مل رہا، سواریاں پیاسی ہیں، خود پیاسے ہیں، جنگ کا موقع ہے، غزوہ حدیبیہ ہے، اب کیا کیا جائے، پانی کہاں سے تلاش کیا جائے؟ بھئی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا محبوب ہمارے پاس ہے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسنین کریمین کے نانا کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ ہر مشکل آسان فرما دے گا، اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ کریمہ علیہ السلام کے غلاموں، یہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہوں گا، سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ بھئی پہلا پارہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آئی ہے، آ کر عرض کی اے موسیٰ پیاس لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ قوم پانی مانگتی ہے، رب فرماتا ہے موسیٰ کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہیں بھی کلیم بنا کر بھیجا ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے، ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ تو تمہیں لاٹھی دی ہے، جو تمہیں عصا دیا ہے، یہ ڈنڈا دیا ہے، یہ ضرورت پڑنے پہ پکڑے بھی گراتا ہے، یہ ضرورت پڑنے پہ کنویں سے پانی بھی نکالتا ہے، یہ ضرورت پڑنے پہ روشن بھی ہو جاتا ہے، یہ ضرورت پڑنے پہ سانپ بھی بن جاتا ہے، اے موسیٰ یہ تمہیں عصا دیا ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ ہم نے کہا اے موسیٰ یہ ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنا عصا اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہوئے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، 12 گروہوں میں سے ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا چشمہ جناب وہ متعین کر لیا، اس سے پانی کو پینا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیراب ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب ان کی قوم کو پیاس لگتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ حل کرتا ہے، اے موسیٰ ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر قوم کو پانی پلانا ہو، ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے، پتھر کی بھی ضرورت ہے، ایسے نہیں سارے بولو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پانی پلانا ہو تو کس کی ضرورت ہے؟ ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے، پتھر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ موسیٰ کریم اللہ بن کے آئے ہیں۔ اب سنیے گا امام الانبیاء کی شان، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو پیاس لگتی ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کوئی پتھر تلاش کر کے لاؤ، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کوئی لاٹھی تلاش کر کے لاؤ، میں موسیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماروں گا، اللہ چشمے نکال دے گا، نہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے پاس ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر پانی موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا
نوانی دستے مبارک اس پانی کے برتن کے اندر رکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں جعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العجول. جعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العجول. یہ حدیث کے لفظ ہے میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح اللہ پانی جاری فرما دیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو نہ عصا کی ضرورت پڑی ہے، نہ پتھر کی ضرورت پڑی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ میرے آقا مختار بن کے آئے ہیں. اور یہ پھر اللہ نے فرق بھی تو کرنا تھا نا، کلیم اللہ کے اندر اور حبیب اللہ کے اندر. موسیٰ کلیم اللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ قوم کو پیاس لگے تو اللہ پتھر سے چشمے جاری کرتا ہے، اور محمد حبیب اللہ انہیں کہا جاتا ہے جن کی انگلیوں سے اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے. جن کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری فرما دیتا ہے. انگلیاں ہیں فیض بر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنج آب رحمت کی. ندیاں ہیں ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. اچھا انگلیاں ہیں فیض پر. یہ کریمہ علیہ السلام کا معجزہ ہے. میرے کریمہ علیہ السلام کا بے مثل بے مثال ہے. اب اس سے اگلی جو بات ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا اے جابر بن عبداللہ ذرا بتاؤ اس دن تمہاری تعداد کتنی تھی؟ کم کنتم یومئذ. کیا پوچھا؟ کم کنتم یومئذ. میں کہتا ہوں پوچھنے والا سائل بھی بڑا کمال کا تھا اور اللہ نے اس کے ذہن میں سوال بھی بڑا کمال کا ڈالا ہے، کیونکہ یہ اپنی مثل بشر کہنے والے میرے مصطفیٰ کے معجزے کو محدود کر سکتے تھے. صحابہ 150 200 ہو گئے، چلو پانی پورا ہو گیا. جب حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ اے جابر بن عبداللہ بتاؤ جس دن اللہ نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے، کب کنتم یومئذ، اس دن تمہاری تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا خمسۃ عشر یوما، کہ ہم اس دن 1500 کی تعداد میں تھے. 1500 کی تعداد میں تھے. اس سے اگلا جملہ مزید کمال کا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا امام الانبیاء کے اختیار کو محدود کو سمجھنا. لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ہمیں کافی ہوتا. سبحان اللہ. اگر ہماری تعداد کتنی ہوتی بولو بھائی؟ 1,00,000. لو کننا 100,000، اگر ہم کتنے ہوتے؟ 1,00,000. بولو یار کتنے ہوتے؟ 1,00,000. ہاں جی. تو آج کا بچے یہ نہ سمجھے کہ نبی کا معجزہ صرف 1500 کے لیے تھا. نبی کا چہرہ بدوحال دیکھنے والا، عالم نشرہ کا سینہ دیکھنے والا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو امت کو عقیدہ لے کے جا رہے ہیں کہ نبی کے اختیار کو بھی محدود نہ سمجھنا، نبی کے معجزات کو بھی محدود نہ سمجھنا، کیونکہ یہی تو عقیدہ سید اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا. ہمارا نبی تو سب کو آتا ہے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا. سب سے اولا والا، بولے بھائی سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا. یہی چھکنا چاہیے. سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا. دونوں عالم کا ڈھونڈا. کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو
سبیل ہے وہ رحمت کا دریا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ سیرت سید الورا میں قاضی عبدالدائم نے یہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ پانیوں کو اللہ نے شان والا بنایا مزہ آئے گا سننے کا انشاءاللہ سبحان اللہ پانی دو ہی شان والے ہیں اگر کتابوں کو دیکھیں پڑھیں تو دو پانی بڑی شان والے ہیں ایک دنیا میں زمزم ہے سبحان اللہ دنیا میں کون سا پانی شان والا ہے زمزم شان والا ہے سارے ٹیکیاں پڑھ کے لے آنے ہیں پھر بوتنا جو باپا کے تھوڑا تھوڑا باندھنے میاں پھر کھڑے ہو کے پینے میاں اے عقیدت دے اے محبت دے کہ اے پانی نسبت والا ہے بھئی کتوں جاری ہو رہا سی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دیاں ایڑی دی برکت میں جاری ہو رہا ہے بڑی شان والا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی برکت سے نکلا ہے قاضی عبدالدائم کہتے ہیں دنیا میں دیکھو تو نہ لاہور کا پانی اتنی شان والا ہے نہ پاکستان کا پانی اتنی شان والا ہے نہ ایران مصر کا پانی اتنی شان والا ہے نہ افغانستان اور ہندوستان کا پانی اتنی شان والا ہے نہ یورپ اور امریکہ کا پانی شان والا ہے نہ کسی سمندر اور دریا کا پانی شان والا ہے اگر دنیا میں دیکھو گے تو زمزم سب سے اعلیٰ پانی ہے سب سے زیادہ شان والا پانی ہے اگر آخرت میں دیکھو گے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ دنیا میں زمزم شان والا ہے وہ نکلا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کی برکت سے ہے آخرت میں آب کوثر شان والا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے لیکن جب عاشق عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے زمزم کی شان اپنی جگہ پہ آب کوثر بھی بڑی شان والا لیکن جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے صحابہ نے پیے نہ اس کا مقابلہ زمزم کر سکتا ہے نہ بے کوثر کر سکتا ہاں جی الحمدللہ بڑے اعتماد اور یقین سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ اس پانی کی نسبت میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے ہو گئی ہے وہ انگلیاں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یبایعون اللہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم میرے مصطفیٰ کے وہ اللہ والے جو ہاتھ ہیں وہ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں میں اعتماد اور یقین اور جناب پختگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ زمزم کی شان اپنی جگہ ہے آب کوثر کی شان اپنی جگہ ہے لیکن میرے آقا کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کوئی پانی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہو گئی ہے میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے ہو گئی ہے اور پڑھ کر دیکھو نبی احمد الخضرائمی کی تحریر وہ کہتے ہیں گنبد خضرا میں زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے مصطفیٰ کے بدن سے لگا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے عرش الہی کے لیے سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے بدن اقدس سے لگنے والا گنبد خضرا میں زمین کا وہ ٹکڑا کعبے سے بھی زیادہ شان والا ہے عرش الہی سے بھی زیادہ شان والا ہے کیونکہ اس حصے کو نسبت ہو گئی ہے بدن مصطفیٰ سے سبحان اللہ اسلام کے بدن اقدس سے نسبت ہو گئی ہے اس لیے یہ شان والا ہے وہ مقام والا ہے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک علیہ السلام کی شان سننے والوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنا کے بھیجا اسی پہ بات چل رہی ہے نا مالی میں اپنے موضوع کو کھپے سے نہیں آیا یہ تک آقا کریم علیہ السلام کیا بن کر آیا بے مثلو بے مثلو سارے بولے میں کیا بن کر آئے ہیں بے مثلو ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں راوی جناب انس بن مالک ہیں حاسطم موجود ہے راوی جناب انس بن مالک ہے سننا چاہتے ہیں زبان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں میری اماں جان نے مجھے حدیثہ تیار کر کے دیا بولے میں
کیا تیار فرما کے دیا، سارے بولے میں کیا تیار کر کے دیا ہے. یہ باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، آپ کو سب کچھ آتا ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے سر کے تاج بیٹھے ہیں، ان کو سارا کچھ آتا ہے. یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، عوام سے کر رہا ہوں. تو حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں کہ اماں جان نے کیا تیار کر کے دیا، حدیثہ تیار کر کے دیا. کہتے ہیں میں کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا، پیش کیا. کریمہ علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں فلاں کو نام لیے. کریمہ علیہ السلام نے فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. ومن لکیتا، اور جڑا رستے سے ملی جائے ان کو مینار نال دعوت دے. فلاں فلاں کو بلانا ہے. ومن لکیتا، اختیار دے دیا. انس بن مالک راستے میں جو بھی مل جائے، جس سے بھی ملاقات ہو جائے، اس کو بھی دعوت دینی ہے. دعوت کیا ہے؟ آقا کی بارگاہ میں لنگر تقسیم ہونے لگا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا تقسیم ہونے لگا ہے؟ لنگر تقسیم ہونے لگا ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جس جس کا نام لیا تھا میں نے اس کو بلایا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پیغام دیا. راستے میں مجھے جو ملتا گیا، جس جس کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں اس کو دعوت دیتا چلا گیا. کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کا مجمع لگ گیا. جمع غفیر ہے، صحابہ جمع ہے، سارے آتے رہے، میں پیش کرتا گیا. سب نے تناول کیا، کھایا، اٹھ کے جاتے گئے، اٹھ کے جاتے گئے، کھاتے گئے. جناب مجمع لگا تھا، سارے صحابہ نے سیر ہو گئے، کھانا تناول کر لیا، وہ حدیثہ تناول کر لیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کریمہ کا نے فرمایا آپ اٹھاؤ اور اٹھا کے گھر واپس لے جاؤ. بھائی کوئی 2000 من کی دیگ نہیں تھی، چھوٹا سا برتن تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جب رکھا تھا تب برتن زیادہ بھرا ہوا تھا یا جب اٹھایا تھا تب برتن زیادہ بھرا تھا. کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کریمہ علیہ السلام کا معجزہ ہے. میرے نبی کا بے مثال ہونا ہے. جس کو چاہیں بڑھا سکتے ہیں، جس کو چاہیں کم فرما سکتے ہیں. جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں تھے، فقہاء صحابہ میں آپ کا شمار ہے، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرماتے ہیں بڑی بھوک اور پیاس لگی تھی، میں راستے میں بیٹھ گیا. جناب ابو بکر گزرے، میں نے ان سے کہا کہ انما الصدقات للفقراء، وہ جو آیت ہے مستحقین والی، تو مصارف والی، مصارف زکوٰۃ والی. کہتے ہیں میں نے وہ پوری آیت پڑھی. جناب ابو بکر سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. جناب ابو بکر ادھر پوچھنے والے ابو ہریرہ وہ بھی عام نہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، جن کو نا ایسے کر کے فیض دیا میرے مصطفیٰ نے، ایسے اور انہوں نے ایسے سینے سے لگایا. کہتے ہیں پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ نے دامن بھرا ہے کبھی کچھ بھولنا ہی نہیں. اور پھر ایسا فیض ملا ہے کہ آج حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، عن ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ. بھائی یہ فیض ہے میرے مصطفیٰ کا. انا مدینہ العلم وعلی وبابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میرے آقا نے اپنے علم کی خیرات ابو ہریرہ کو دی ہے، ایسی دی ہے قیامت تک ابو ہریرہ کو. بڑی پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، راستے میں بیٹھ گیا. حضرت ابو بکر گزرے. مقصد یہ تھا کہ چلیں جب یہ آیت پڑھوں گا میری حالت دیکھیں گے، کہیں گے آئیے ابو ہریرہ کو کھانا کھلا دینے. فرمانے لگے میں نے پوچھا انما الصدقات للفقراء، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے مجھے مطلب بتا کے نا جناب ابو بکر گزر گئے. فرماتے مجھے مطلب بتا کے جناب ابو بکر گزر گئے. اچھا پھر جناب فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب آپ آئے. کہتے میں نے پھر یہی سوال کیا انما الصدقات للفقراء، کہ اے عمر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مقصد پھر یہی تھا. عمر دیکھیں گے، حالت دیکھیں گے، کہیں گے آ جا گھر تجھے کھلاتے پلاتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے بھی مطلب بتایا، چلے گئے. کہتے ہیں ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، پیچھے امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. میں نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ یا رسول اللہ انما الصدقات للفقراء، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آئیے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آئیے، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ گیا. نبی پاک علیہ السلام اپنی مسند پہ جلوہ فرما ہوئے، مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے. میں بھی بیٹھ گیا، اللہ کی
ایسی دودھ کا پیالہ تحفے کے طور پہ پیش کر دیا، دودھ کا پیالہ تحفے کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ نبی پاک نے ڈیوٹی بھی میری لگا دی، اے وغیرہ پکڑو سب کو پلاؤ، بلکہ آپ کی پیاس لگی ہوئی چونکی راج کے تے پھر اپنی ڈیوٹی لا دی، سارے نے پلے پیا ساتھ اینڈ تے پھر تیری باری آنی ہے۔ جناب کو حضرت نبی پاک نے وہ پیالہ مجھے پکڑا دیا، میں نے وہ پیالہ پکڑا، جتنے صحابہ کرام تھے سب کو میں نے پلایا، سب کو پلانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ پی، میں پینا شروع ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا، کہتے ہیں میں پی کے نا فل رج کے اچھی طرح پی کے پیالے کا منہ تھلے کی طرح پر فرمایا اشرب پھر فرمایا اشرب پھر بھی فرماتے ہیں لم ازل اشرب وقال رسول اللہ اشرب، لم ازل اشرب وقال رسول اللہ اشرب، کہتے ہیں میں مسلسل پیتا گیا، نبی پاک فرماتے گئے اشرب اشرب، میں پیتا گیا، فرماتے ہیں میری آنکھیاں کھل گئیں دودھ پی پی کے، فرمانے لگے جب میں نے رج کے جناب میں نے فل ہو کے دودھ پی لیا، پیالہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی دودھ پیش کروایا۔ اب ایک پیالہ دودھ کا ہے، کئی منو دودھ کی سبیل نہیں رہی، صحابہ بھی پی لیتے ہیں، ابو ہریرہ بھی پی لیتے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی پی لیتے ہیں، بھائی وہ پیالہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریاب ہادیے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر۔ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریاب ہادیے ہیں، دربے ہادیے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا بے مثل و بے مثال ہونا بھی ہے۔ اب آخری بات کر کے نا دو مولویاں دی آخری گل نہیں کہ 5-6 باتیں اور کرتے ہیں، بس میری وہ باقی آخری گل نہ ہونے گی۔ سبحان اللہ کرو، سبحان اللہ۔ سیرت غوث الثقلین کے اندر سیالکوٹ والے مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سیرت غوث الثقلین کے اندر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں آئے ہیں نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ آپ اللہ کے حکم سے مردے زندہ فرما دیا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، احیی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، وہ کھا کے آئے وہ بھی دستا گا، جو کار زخینہ کر کے آئے وہ بھی دستا گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ تو احیی الموتیٰ باذن اللہ، اس میں میں نے بات کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا، سارے بتائیں، سارے بتائیں کیا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ عیسائیوں کی ایک بستی میں گئے دعوت اسلام دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے ہمارے نبی عیسیٰ جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، تم پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک دکھاؤ کہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہو کہ آمینہ کے لال نے جناب محمد مصطفیٰ نے کیوں مردہ زندہ کیا ہے۔ بات تو عیسائی نے ٹھیک کی ہے بھئی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ کے دیکھو، باقی انبیاء کے معجزات لکھے ہیں، حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، بقیہ واقعہ تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، دائیں بائیں قرآن پاک کے اندر انبیاء کے معجزات لکھے ہیں، لیکن اس طرح کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں کے امام ہیں۔ جب عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا معجزہ تمہارے نبی کے معجزے سے اعلیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارا قرآن خود گواہی دے رہا ہے، اور تمہارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
मुस्तफा ने कई मुर्दा जिंदा किया हो, उससे बात थे रगों में मौला अली का खून था, असली और जानी खून था। उससे पाक ने जब देखा कि ईसाइयों ने आज इमाम अल-अंबिया की जात को ललकारा है और ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे नाना पर फौकियत और असलियत दी है और दलील ये बनाई है कि वहयिल मौला बिइज़्निल्लाह, कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे और हमारे इमाम अल-अंबिया के बारे में नहीं लिखा। उससे पाक ने फरमाया, अच्छा अगर मैं मुर्दे जिंदा करके दिखा दूं तो क्या तू मेरे नाना का कलीमा पढ़ लेगा? ईसाइयों ने कहा जी आप मुर्दा जिंदा करके दिखा दे, हम आपके नाना जान का कलीमा पढ़ लेंगे। उससे पाक ने फरमाया, चल कब्रिस्तान, कब्र पे हाथ रखना तेरा काम है, मुर्दे जिंदा करना अली के बेटे का काम है। मुर्दे जिंदा करना अली के बेटे का काम है। अब वो ईसाई चले कब्रिस्तान में जाके देखा सबसे पुरानी कब्र, वो पुरानी कब्र तलाश की, पुरानी कब्र ढूंढ कर वो पाक से फरमाया, वो पाक से कहा कि इस कब्र वाले को जिंदा कीजिए। वो पाक ने जलाल में फरमाया, कुम बिइज़्नी, मैं अली का बेटा मोहम्मद का नवासा तुझे हुक्म देता हूँ, कब्र से बाहर आ। वो मुर्दा दुनिया में ना गवैया था, गाता था, कब्र से गाता हुआ बाहर आ गया। जनाब सारी ईसाइयों की बस्ती ने उसे पाक के कदमों में गिरकर कलीमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी का पता अपने गले में डाल दिया और उसे पाक ने कायनात को ये बता दिया कि शान है खिदमतगारों की। बोले भाई ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सारे बोलो ये शान है खिदमतगारों की। उससे पाक सय्यदुल औलिया है, इमामुल औलिया है, सनदुल औलिया है, शानुल औलिया है। उससे पाक वलियों के वली है। मैं कहता हूँ जब इमामुल अंबिया की ये शान, इमामुल औलिया की ये शान है तो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन का मकाम क्या? जब वलियों के इमाम का ये मकाम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको करीमा करे।